بادشاہ کے بچے جب بھی اس کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، جب بھی اسے پکارتے ہیں، وہ انہیں روح القدس انعام میں کیوں نہ بخشے گا؟ ہاللیلویا! وہ ضرور دے گا اگر آپ پیاس رکھتے ہیں، اگر آپ کی زندگی خدا کے کلام کے مطابق ہے تو خدا آپ کو اپنا روح دے گا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ بعض اوقات انسان مانگتا رہتا ہے لیکن وہ اپنے دل سے گناہ کو ختم نہیں کرتا، اپنی زندگی سے نفرت کو ختم نہیں کرتا، اپنی زندگی سے حسد کو ختم نہیں کرتا، اپنی زندگی سے جھوٹ کو ختم نہیں کرتا۔ میرے دیکھو، اپنی زندگی سے ایسی چیزوں کو ختم نہیں کرتا جو خدا کے کلام کے خلاف ہے، اس لیے تو وہ روح القدس سے محروم رہتے ہیں۔ آئے میرے ساتھ نکال لیں بائبل مقدس میں سے پہلا کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی 4 آیت کو دیکھیں گے۔ کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی 4 آیت لکھا ہوا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ خدا کے کلام کے اندر نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے۔ کیا ہے جی؟ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں لیکن روح ایک ہے۔ روح القدس کلیسیا کو خدا کی خدمت میں ترقی دینے میں مدد دیتا ہے۔ ہاللیلویا! خدا کے بدن کو ترقی دینے میں مدد دیتا ہے۔ یہاں پہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ جو سب اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا کیا پیدا کرتا ہے؟ اثر پیدا کرتا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور کیا ہے؟ فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام، غور سے سنیے گا، ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح کی توفیق سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفایت دینے کی توفیق، اور کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، اور کسی کو طرح طرح کی زبانیں، اور کسی کو زبانوں کا ترجمہ، لیکن سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ ہاللیلویا! جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ کلیسیا کے اندر اکثر اوقات یہ نعمتیں نظر آتی ہیں اور اچھی بات ہے، کیونکہ یہ کلیسیا کی ترقی کے لیے، ایک کلیسیا مضبوط ہوتی ہے، اس سے کلیسیا کے اندر یگانت پیدا ہوتی ہے، یونٹی آتی ہے، اچھی بات ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے یہ خدا کی وہی نعمتیں ہیں جو وہ اپنے بچوں کو دیتا ہے۔ اور اس سے بھی اوپر ہم دیکھیں 13ویں باب کو، اسی کے 13ویں باب کو، کرنتھیوں کے خط میں اس کے 13ویں باب کو دیکھیں۔ یہاں لکھا ہے پہلی آیت میں، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کھنکھناتا پیتل یا جھنجھناتی چاند ہوں۔ غور سے سنیے، اور اگر مجھے نبوت ملے، مجھے کیا ملے؟ نبوت ملے، اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور اگر اپنا مال، سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں۔ محبت ثابت، محبت مہربان ہے، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور کھولتی نہیں، نازیبا کام
खुदा के रूह की मोहब्बत नहीं करती। खुदा का कलाम कहता है और अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को ज़वाल नहीं, नबूवतें हो तो माकूफ हो जाएंगी, जुबानें हो तो जाती रहेगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातों को क्या किया, तरक किया। उस वक्त अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचान लूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। अगली आयत गौर से सुनिएगा, लिखा है गर्ज, ईमान। सबसे पहले क्या, ईमान। नंबर 2 उम्मीद, क्या, उम्मीद। नंबर 3 मोहब्बत। तीनों चीजें, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, तीनों चीजें क्या है, दाइम है। अच्छी बात, दाइम है। आपके अंदर ईमान है, बड़ी